باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں سے حساب لیے جانے کا وقت قریب آ گیا لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس حقیقت سے روگرداں ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ ان کے رب کی طرف سے جو بھی نصیحت ان کے پاس آتی ہے وہ اس کو کھیل تماشے کی طرح سنتے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، ان کے دل غفلت کا شکار ہیں۔ یہاں سے سورہ انبیاء شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء، یہ 4 صورتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نزول وحی کے اعتبار سے سب سے پہلی صورتیں تھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اور قیامت کے تعلق سے بات بتائی گئی ہے کہ لوگوں کے اعمال کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے۔ اور قیامت کی جو نشانیاں تھیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیوں کے ذریعے سے اس کا اظہار فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں کیا کیا حالات پیش آئیں گے۔ وہ تقریباً اس کا اظہار ہو چکا ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی تھی، اور بالکل قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ اس کا اظہار ہونا باقی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو پہلے کی جو نشانیاں جو بتائی گئی تھی قرب قیامت سے قریب چند 100 سالوں میں جو پیش آنے والی تھی وہ سب کے سب ظاہر ہو چکی ہیں۔ بالکل قریبی قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کا اظہار ہونا ابھی باقی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد قیامت ہے، قیامت کا حساب کتاب ہے، اور اگر حساب عام لیا جائے تو اس سے مراد موت ہے، قبر کا حساب ہے، انسان کی انفرادی موت۔ من مات فقط قامت قیامتہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مر گیا تو اس کی تو قیامت قائم ہوگی، شخصی قیامت۔ یعنی ایک تو شخصی قیامت ہوتی ہے، ایک انفرادی، اور ایک اجتماعی قیامت ہوتی ہے۔ شخصی ایک انسان کی قیامت، مرنے کے بعد اس کی قیامت شروع، کیونکہ اس کا عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور ایک پوری کائنات کی موت جو قیامت ہوگی، جس کو قیامت کہا جاتا ہے، تو وہ ایک قیامت ہے۔ اس طریقے سے جو انسان مر جاتا ہے اس کا عمل کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، اس کا حساب کتاب، اس کے بارے میں جو خبر میں جو حساب کتاب ہوگا وہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس سے مزید عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس میں غفلت شار انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑ کر اپنے اعمال کے حساب کی جو جواب دہی کے سلسلے میں جو عمل کرنا تھا اس سے بے خبر نہ ہو جانا۔ اس کے تعلق سے ان کو غفلت سے چونکانے کے لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ تم غفلت میں مت پڑو، اور دنیا کی زیب و زینت اور رونق کو دیکھ کر تم اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ کہ تم ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کے پورا کرنا چھوڑ دو۔ یہ بات اس میں بتانا مقصود ہے۔ اور قیامت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، یعنی 2 انگلیوں کے اشارے سے آپ یہ فرمائے تھے کہ دیکھو، میں جو دنیا میں آ چکا ہوں، اب اس کے بعد میرے اور قیامت کے بیچ صرف اتنا ہی فاصلہ ہے جو جتنا 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی اتنا تھوڑا سا فاصلہ اب رہ چکا ہے قیامت کے درمیان، اور پھر میرے بعد کوئی نذیر اور بشیر آنے والا نہیں ہے تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اور خوشخبریاں دینے کے لیے۔ اس طریقے سے اس میں غفلت شار لوگوں کو، غافل لوگوں کو چونکانے کے لیے اللہ تعالیٰ یعنی بتا رہے ہیں بات کہ دیکھو تمہارے حساب کتاب کا وقت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، یا موت بہت قریب ہے۔ موت کے تعلق سے تو انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کی موت کب آنے والی ہے پتہ نہیں، کوئی عمر اس کے لیے مقرر نہیں ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کسی بھی دن کسی بھی گھنٹے اس کی موت آ کر اس کو دبوچ لے سکتی ہے۔ اس کے بعد تو پھر اس کا حساب کتاب شروع ہونے والا ہی ہے، اس لیے اس کو تیار رہنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ عبرت کی بہت سے مواقع اس کے سامنے لاتے رہتے ہیں اس کی زندگی میں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کوئی قریب ترین رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے رخصت کر جاتا ہے، تو اس کے وقت اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، یہاں سے جانا ہے ایک دن۔ بسا اوقات
ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ذات کے اوپر یا اس کے ساتھ کوئی ایسے حادثے پیش آ جاتے ہیں جو اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو یعنی روزمرہ یا ہر ہفتہ مہینے میں آپ کو یہ دیکھنے میں ملتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کے عزیز رشتہ دار دوست احباب کوئی اس دنیا سے جاتے ہیں، آپ ان کو لے جا کر دفن کرتے ہیں، ان کی تدفین کرتے ہیں، ان کو گڑھے میں ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، یہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات ایسے واقعات آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں۔ دیکھو یہ آج جا رہے ہیں، تمہیں کل جانا ہے ایسا ہی، اور پھر جانے کے بعد تمہیں جواب دینا ہوگا تمہاری زندگی کے متعلق، تم نے کیا کیا تھا یہاں پر، اس کے متعلق تم سے سوال و جواب ہوں گے۔ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ غفلت سے چونکانے کے لیے یہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے اور یہ باتوں کو بالکل آسان لے لیتا ہے، کھیل کود اور مذاق بنا لیتا ہے، جیسا کہ یہ آیت میں بات بتائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائے جاتے ہیں، کوئی نئی آیت آتی ہے اور ان کو بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو اس کو کھیل میں اور مذاق میں لیتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی ان کے دل غافل ہیں آخرت سے۔ تو ایسے ہی لوگ یہ کام کرتے ہیں، جس کے دل غافل نہیں ہے وہ تو بڑی سنجیدگی سے اس کا نوٹ لیتے ہیں اور پھر اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، لیکن جو غافل لوگ ہیں ان کو چونکانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھو تمہارا وقت بھی آنے والا ہے، تم روزانہ دیکھ رہے ہو کہ تمہارے کوئی نہ کوئی مر کر جا رہے ہیں، اور پھر جانے کے بعد تو ان کا حساب کتاب ہوگا، یہ بات طے ہے۔ روایتوں میں جو کا ذکر ملتا ہے کہ 3 سوال خبر کے اور 5 سوال حشر کے اور قیامت کے، اس کے تعلق سے بڑی مشہور حدیث ہے، اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ 3 خبر میں جو ہے سوالات ہوں گے اور 5 سوالات حشر میں اور قیامت میں ہوں گے، اور بڑے آسان نظر آتے ہیں بظاہر وہ دیکھنے میں، کہ خبر میں جو سوالات ہیں کہ من ربو کا، اور پھر ما دینو کا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا جائے کہ ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بتا کے پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ سب سے پہلے رب کے بارے میں سوال ہوگا، تو لوگ بڑی آسانی سے یہاں پر تو جواب دے لیتے ہیں، جب دنیا میں ہیں کہتے ہیں کہ رب تو ہمارا رب یعنی اللہ ہے، یہ کہیں گے ہم، اور پھر دین کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو دین اسلام، ہمارا دین جو ہے اسلام ہے، یہ کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ بھی آپ کو جو ہے یہ جواب دے دے گا آج، لیکن خبر میں جانے کے بعد یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ اتمام حجت کے لیے کیا جائے گا وہاں پہ، یہ نہیں کہ وہاں پر امتحان ہوگا، امتحان کی گھڑیاں تو یہیں پر ختم ہو جائیں گی، امتحان وہاں پر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی پر محیط سوالات کریں گے، آپ کو سزا دینے کے لیے، آپ کو جزا دینے کے لیے۔ ایگزام اور امتحان تو یہاں پر ہو چکا، مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا معاملہ آپ کا، اس کے بعد کوئی عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا اور عمل یہاں پر ختم ہو جائے گا، لیکن وہاں پر جو سوالات ہوں گی وہ آپ کی زندگی میں آپ نے کیا عقائد رکھے تھے، کیا عمل کیے تھے، اس کے تعلق سے ہوگا۔ سب سے پہلے رب کے بارے میں جب سوال ہوگا تو یہاں پر تو آپ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ ربی اللہ ہمارا رب ہے، تو واقعی میں کیا آپ نے اللہ کو رب سمجھا تھا؟ رب کے معنی اور مطلب کیا ہے، کیا آپ نے اس کو جانا تھا؟ کیا ویسا ہی سمجھ کر آپ نے اللہ کو رب جانا تھا کہ رب کون ہے؟ خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا پالنے والا ہے، میرا پرورش کرنے والا ہے، میرا نگہداشت کرنے والا ہے، میرا سب کچھ ہے، میری ساری حاجتیں پوری کرنے والا ہے، مجھے عدم سے وجود میں لانے والا ہے، درجہ ناقص سے پال کر کمال تک پہنچانے والا ہے، اور پھر اولاد کا دینے والا، رزق کا دینے والا، موت اور حیات کا دینے والا، شفا اور بیماری کا دینے والا، عزت اور ذلت کا دینے والا، خوشی اور غم کا دینے والا، ہر چیز کا دینے والا میرا اللہ ہے۔ کیا آپ نے اس بات کو سمجھا تھا، یقین کیا تھا؟ دنیا میں اگر آپ اس بات پر جو ہے اڑ گئے تھے اور جم گئے تھے اور یقین کر لیے تھے کہ واقعی میں میرا رب یہی ہے جو مجھے سب کچھ دیتا ہے، سب کچھ فراہم کرتا ہے، ادھر ادھر آپ نہیں گئے تھے اور ان کو بھی اور ان کو بھی رب نہیں مانے تھے، جیسا کہ دنیا میں بہت سے لوگ بہت سے کام کرتے ہیں۔ آج تو زندگی ہے، اختیارات ہیں، اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، کہیں پر جا کر ان سے اور ان سے سوالات کرتے ہیں، فلاں بھی اختیارات کے مالک ہے سمجھتے ہیں، تو پھر ان سے یہ جواب نہیں بن پائے گا۔ یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب رب کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ کہیں گے وہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، رب اللہ کے بارے میں جو ہے وہ ان کا جواب نہیں ہوگا۔ اور دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں آپ کیا جانے تھے، کیا پہچانے تھے اس کو، اور کیسا اس پر عمل کیے تھے؟ کیسی شریعت جو قانون آپ کے لیے بنا کر بھیجا گیا تھا، بہترین طریقہ، کیا اس پر آپ عمل کیے تھے؟ کیا آپ نے اس کو اچھا سمجھا تھا، اس کو اپنی زندگی میں لانے کے قابل بنایا تھا اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا تھا، امپلیمنٹ کیا تھا؟ یہ اگر آپ کیے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے دین اسلام بولنے کے بارے میں حق ہوگا اور اس کا جواب آپ دے پائیں گے، صحیح اور درست جواب کہ میرا دین اسلام تھا۔ الحمدللہ
اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا جائے گا کہ یہ کون تھے، تو آپ اس وقت بول سکیں گے کہ یہ ہمارے رسول تھے، رسولنا، اور یہ جو ہے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے، یہ کہیں گے آپ اس وقت جب آپ نے واقعی میں ان سے محبت کی تھی، انتہائی خلوص کے ساتھ ان کی اطاعت کی تھی، فرمانبرداری کی تھی، ان کے سنتوں کو اور ان کے طریقوں کو چاہا تھا اور محبت کیا تھا اور اپنی زندگی میں اس کو جو ہے لایا تھا، یہ اگر آپ کیے تھے تو واقعی میں آپ یہ سوال کا جواب دے سکیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول تھے، اللہ تعالیٰ کے بندے اور پیغمبر تھے، یہ کہیں گے آپ۔ یہ 3 سوالات خبروں میں ہوں گے آپ کی زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد جب خبروں سے اٹھائے جائیں گے اور حشر میں جائیں گے تو حشر میں 5 سوالات کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلا سوال آپ کی زندگی کے متعلق کیا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں پر گزاری تھی۔ یہ ساری زندگی جو ہے اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو من مانی نہیں گزارا جا سکتا، اس کو رب چاہی زندگی گزارنا ہے، اور اگر کوئی رب چاہی زندگی گزارے ہیں تو اپنی زندگی کے احوال کو پیش کریں گے اپنے رب کے سامنے، بتائیں گے کہ یا اللہ میں نے یہ کام کیے تھے، آپ نے مجھے یہ حکم دیا تھا، میں نے ان تمام حکموں کی پیروی کی تھی، اور آپ نے ان تمام چیزوں سے مجھے منع کیا تھا، میں اس سے رک گیا تھا، یہ چیزیں آپ بول سکیں گے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کیے ہیں تو پھر آپ کی زندگی کے احوال رب کے سامنے ہیں پہلے سے، اور آپ بھی اس کا اقرار کریں گے، اس وقت کرنا پڑے گا۔ اور پھر جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا، دوسرا سوال کہ تم نے اپنی جوانی کی جولانیوں کو کہاں پر کھپایا تھا۔ جوانی ایسی ہوتی ہے انسان کی، یعنی معراج ہوتی ہے، اس کی طاقت اور قوت اس کو جو ہے مکمل کر دی جاتی ہے اس وقت، اور انتہا پر پہنچ جاتی ہے، تو اس وقت وہ پہاڑوں سے ٹکرانے کا جو ہے عزم رکھتا ہے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس وقت اتنی طاقت اور قوت اس کو عطا ہو جاتی ہے۔ تو وہ طاقت اور قوت کے زمانے میں تم نے وہ طاقت کو کہاں پر لگایا تھا، اپنی ساری توانائیوں کو کہاں پر لگایا تھا؟ کیا اللہ کے دین پر چلنے پر اپنے آپ کو جو ہے صرف کیا تھا ان طاقت و توانائیوں کو، یا جو ہے ایسے کاموں میں لگا دیا تھا کہ اپنی منمانی عیش و عشرت میں اس کو صرف کر دیا تھا؟ یہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور تیسرا سوال جو ہوگا وہ مال کے متعلق ہوگا، سب سے اہم سوال کہ مال کو تم نے کہاں سے کمایا، اور یہ بتانا پڑے گا کہ واقعی میں مال ہم نے جو کمایا دنیا میں تو اس کو کہاں سے کمایا تھا، کیا واقعی میں ہم نے اس کو حلال طریقوں سے کمایا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ چیزوں کو اختیار مت کرو، یہ چیزوں کو اختیار کرو، یہاں سے جو ہے کمائی تم نہیں کر سکتے، یہ پیشہ اختیار نہیں کر سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے لیے بڑی پابندیاں ہیں، کیا وہ پابندیوں پر تم جو ہے اپنے غور و فکر کیے تھے اور اس پر عمل کیے تھے اور اس کے بعد ہی مال کمائے تھے، یا منمانی مال کما لیا تھا، جیسا چاہا ویسا کما لیا تھا؟ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر مال کمانے کے بعد خرچ کہاں پر کیا تھا؟ چوتھا سوال ہوگا آپ سے کہ جو مال تم کمائے تھے اس کو خرچ کہاں پر کیے تھے؟ ہم نے کہا تھا تمہیں اسراف نہیں کرنا، تبذیر نہیں کرنا، ناجائز کاموں میں خرچ نہیں کرنا اور حرام کاموں میں خرچ نہیں کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا اور انہیں خیرات و صدقات کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کا حق ادا کرنا، اس میں سے بندوں کا حق ادا کرنا۔ کیا تم نے یہ سب کام کیا تھا اس میں، یا اپنی منمانی زندگی گزاری تھی؟ جیسا کہ آج بہت سے لوگ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، اپنے مال کو ایسا خرچ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، ہم جو چاہیں کریں گے، جیسے چاہے خرچ کریں گے، تم کو کیا بنتا ہے اس سے سوال کرنے کا؟ یہ پوچھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ واقعی میں تم نے جو مال کمایا تھا اس کو کہاں پر خرچ کیا تھا؟ اگر غلط جگہوں پہ خرچ کیے ہیں، اسراف کیے ہیں، مال اور دولت کو لٹائے ہیں اور لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، مارے ہیں، لوگوں کے مالوں پر قبضہ کیا ہے، غاصبانہ قبضہ کیا ہے، لوٹ مار مچائے ہیں، چوری ڈکیٹی کیے ہیں، تو پھر اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ وہ مال کو کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا، اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اور پانچواں سوال علم کے متعلق ہوگا کہ علم کتنا تم نے حاصل کیا تھا، اس پر کتنا عمل کیا تھا، کون سا علم؟ یہ علم نافع کی بات ہوگی، قرآن اور حدیث کا سچا علم۔ دنیا کا کسب معاش کمانے کے تعلق سے جو علم ہے وہ اس علم کی بات نہیں ہوگی، وہ تو فن ہے، وہ تو جو ہے دنیا کمانے کے لیے آپ چند روزہ زندگی کے لیے سیکھتے ہیں، وہ کتنا بھی ہو جائے وہ علم نہیں ہوگا۔ علم تو جو ہے اسی کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کا علم ہے، سچا علم ہے، اس کو کتنا حاصل کیا تھا۔ جو بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرتا ہے وہ علم، جو اس کے اخلاق کو سنوارتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کے کردار کو سنوارتا ہے وہ علم، تم نے کتنا حاصل کیا تھا، پھر اس پر کتنا عمل کیا تھا، یہ پوچھیں گے۔ یعنی حاصل کرنے کے بعد بھی کیا خاموش بیٹھ گئے تھے یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کیے تھے؟
اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ 5 سوالات حشر کے ہوں گے اور 3 سوالات خبر کے ہوں گے، یہی حساب کتاب ہوگا۔ آپ کی ساری زندگی پر محیط ہے یہ ساری چیزیں، اگر دیکھا جائے تو بڑے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، آج تو بڑے آسان نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کو تیار ہونے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آؤٹ کیے ہیں، یہ پرچہ، یہ پیپر آؤٹ کیے ہیں کہ دیکھو تمہارے ایگزام میں یہ آنے والا ہے، اور ایگزام تو ہو چکا ہے، یہ زندگی میں ہمارا ایگزام چل رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، اس کے بعد تو کوئی ایگزام اصل میں ہونے والا نہیں ہے۔ وہاں تو اتمام حجت کے لیے، حجت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سوالات پوچھیں گے اور آپ ہی سے اس کے جوابات لیں گے، اس کے بعد آپ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے کہ یہ سوالات جو ہونے والے ہیں، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کو جانتے ہیں؟ کیا ہمارے دین کے بارے میں ہم کو معلوم ہے؟ کیا واقعی میں ہم دین اسلام کو سمجھ کر، اس کی خوبیوں کو سمجھ کر اس پر چل رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں پیار ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر جو ہے مال ہم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اپنی زندگی کہاں پر لگا دی، یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں جو ہے جواب دینا ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں تیار رہنا ہے۔ اس کے تعلق سے یہاں پر غفلت سے چونکایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا وقت قریب آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ موت آج آ جائے، کل آ جائے، اس کے بعد تو تمہیں موقع نہیں ملے گا، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔